قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات، قرآن پاک کے احکامات اور ذوق شوق کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ ایک 23 سال کا عرصہ قرآن پاک کے نزول میں ہے۔ تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ کچھ آیات مبارکہ، کبھی ایک بار سورت پوری، کبھی اس کی کچھ آیات، حسب حال اللہ کے اس طرح احکامات وہ نازل ہوئے، اور وقتاً فوقتاً کوئی ایسے اسباب بھی ہوتے، کوئی سوالات ہوتے، اور کبھی کفار کی طرف سے کچھ ایسے اعتراضات بھی ہوتے کہ جن کے باقاعدہ جواب دیے جاتے، اور سوال وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ شان کریمی اور اپنے محبوب کے ساتھ وہ محبت ہے کہ اعتراض ان کی ذات پر ہے، سوال ان پر ہے، لیکن جواب اللہ رب العالمین قرآن میں عطا فرماتا ہے، اور فرماتا کہیں یسألونک یستفتونک، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے لوگ فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور جواب انہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو قرآن کے نزول کا جو عرصہ یہ 23 سال، یعنی اعلان نبوت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سن میں، جس سال میں آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے، تو یہ اتنے سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور وقتاً فوقتاً حسب حال قرآن پاک وہ نازل ہوتا رہا۔ ایک کفار کی طرف سے اعتراض، اور وہ کہا کرتے تھے مختلف انداز سے یہ اعتراض کو، کہ جب آپ ان پر قرآن کی آیتیں پیش کرتے تو کفار طرح طرح سے مختلف ناموں سے یہ تعبیر کر دیتے تھے، اور کہتے تھے گویا کہ یہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے، یہ جادو ہے، یہ کلام خود انہوں نے آپس میں خود ہی بنا لیا گیا۔ قرآن کا مدنی چینل کے ناظرین ایک اعجاز ہے، اعجاز قرآن، قرآن خود معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی اس میں اب کسی بشر کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، ایسا اللہ نے اس کو اعجاز عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے مختلف مقامات پر قرآن پاک کے اندر آیتوں کو نازل کیا اور کفار کو چیلنج کیا باقاعدہ، تم یہ کہتے ہو کہ اس میں اور چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، خود بنایا گیا ہے، اگر خود بنایا گیا تم بھی بنا کے لاؤ، آؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے،
تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی ماضی کی بھی نفی اور مستقبل کی بھی نفی، حال کی بھی نفی، کہ نہ پہلے کوئی ایسا کر سکا، نہ اب کوئی کر سکے گا، نہ آئندہ کے زمانے میں بھی کوئی ایسا کر سکے گا کہ ایک ہی صورت اس کی مثل بنا کر لائے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اور واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرما دیا ایک صورت لو، ایک مقام پر ایک آیت کے بارے میں ایک بات ہی اس طرح کی لے کر آ جاؤ، ایک بات، کہیں ایک صورت میں ارشاد فرمایا، کہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر جن انسان سارے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ہم قرآن کی مثل لائیں گے، نہیں لا سکتے۔ یہ اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، کچھ بھی کریں، قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کا یہ واضح طور پر یہ اللہ نے اسی کتاب میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا، اور ایسے غیر مسلموں اور کفار کو یہ چیلنج بھی کر دیا کہ تم خود کیا اپنے سارے چیلے بٹھا لو، بڑے بڑے ادیب بیٹھ جاؤ، بڑے بڑے شاعر بیٹھ جاؤ اور جمع ہو جاؤ، اور اس طرح کی کوئی صورت بنانا چاہو تو ایک صورت ہی طرح اس کی مثل بنا کے دکھاؤ۔ اور پھر خود ہی فرما دیا تم ایسا نہ کر سکے نہ کر سکو گے، یہ صورت تم نہیں بنا سکو گے۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ وہ جو عرب کے بڑے بڑے شعراء گویا کے ہیں، کفار میں غیر مسلموں ایسے افراد بھی تو تھے، وہ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ بڑے بڑے شاعر تھے، ادیب تھے، بڑے بڑے عظیم الشان گویا کہ مشاعرے کرنے والے تھے، لیکن انہیں بھی جب یہ چیلنج دیا کہ تم ایسا نہ کر سکے اور نہ کر سکو گے، اور ویسے واقعی وہ ایسے عاجز ہوئے، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو قرآن کی مثل کچھ اور لا سکے۔ قرآن کے بارے میں عقیدہ مدری چینل کے ناظرین کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی طرح کی تحریف وہ نہیں ہو سکی، آج تک کوئی اس کے جو ہے وہ تحریف اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ شامل کر لے، آج تک نہیں ہو سکا۔ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ بحفاظت ہے، اسی طرح کہ اللہ نے جیسے اسے اتارا ویسے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں کہ کچھ صورتیں پہلے، کچھ بعد میں، کچھ صورتوں کے بیچ میں آیات پہلے، کچھ بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ اسی وقت ارشاد فرماتے ان صورتوں کو ان کے ساتھ ملا دو، یہ صورت یہ آیت فلاں کے بعد رکھو، اس کو اس سے پہلے۔ یہ بڑی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے اوپر محنتیں کی میرے بھائیوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ایک ایک بات کی تلقین کرتے اور انہیں فرماتے، اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جس وقت باقاعدہ کتنے کاتبین وحی ہے جو وحی لکھا کرتے تھے، اور پھر ان کے شب و روز اسی کام میں گزرتے اور اسی محنت اور تگ و دو میں گزرتے، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، جس طرح قرآن اترا اسی ترتیب کے ساتھ ان کو رکھنا، یہ بڑا ایک مشکل کام تھا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح کرتے بھی، اور اس وقت بھی قرآن کے حافظ بھی تھے۔ کئی صحابہ حافظ قرآن، آج حافظ بننا بڑا آسان ایک طرح کا معاملہ ہے کہ قرآن پاک یکجا ہے، کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود، پڑھ رہے ہیں، اگرچہ یہ کام بھی محنت طلب، بہت محنت طلب، لیکن اس کے مقابل میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جب مختلف چیزوں پر، لکڑیوں پر، چمڑے پر، مختلف اور دیگر چیزوں پر جو قرآن کی آیات کو لکھ لکھ کر انہوں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا، اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا، اور پھر یاد کرتے، اور اس دوران بھی حافظ قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید فرقان حمید آپ خود سنایا کرتے تھے حضرت جبریل امین کو، قرآن پاک آپ سناتے تھے۔ پچھلی کتابوں کے انبیاء ہی صرف حافظ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت ہے کہ آپ کے صدقے اس کا حفظ کرنا اللہ نے امت کے لیے بھی آسان فرما دیا۔ تو آج ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہیں الحمدللہ۔ گلی محلوں میں کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی مسجد نہیں گویا کہ جہاں قرآن کے حافظ نہ ہو، قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سب کے لیے آسان فرمایا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے، خود قرآن سناتے، جبریل امین آپ کو قرآن سناتے۔ تو یہ
صحابہ یہی تو دیکھتے، یہ سب سنتے، اور وہ پورا کا پورا وہی اسی طریقے سے قرآن پاک، اگرچہ ابھی تک اس کو ایک جلد کی صورت میں جمع نہیں کیا گیا، لیکن اہتمام یہی ہوتا، حفظ اس طرح کر کے قرآن کو پڑھتے اور سناتے، تراویحوں میں سناتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک نے پچھلی کتابوں کے بارے میں یہ کہا کہ لوگوں نے تحریف کر دی، اس کے اندر رد و بدل کر دیا، احکامات کچھ مٹا دیے، کچھ چھپا دیے، اپنی طرف سے داخل کر لیے، لیکن اللہ نے اس کتاب کے حوالے سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اِنَّا تاکید، پھر لام تاکید، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن پاک کسی طرح کے تغیر، تبدل، کمی بیشی قرآن پاک کے اندر الحمدللہ کوئی بھی یہ کام نہ کر سکتا۔ حالانکہ بڑے بڑے ماہر آئے، بڑے بڑے ادیب اور اس طرح کے لوگ آئے، مگر زمانہ رسالت سے لے کر آج تک کوئی بھی قرآن پاک کی کسی آیت پر صحیح نہ اعتراض کر سکا اور نہ ہی گویا کہ اس کا کوئی مثل لا سکا۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مامون رشید کے پاس ایک شخص آیا، بڑی پیاری گفتگو کی، ادیبانہ انداز، بڑی شائستگی کے ساتھ کلام کرنا۔ تو مامون رشید نے دعوت دی کہ اسلام ہی قبول کر لو، اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام ہی قبول کر لو۔ وہ شخص وہاں سے اٹھ گیا اور پھر بعد میں آیا اور بعد میں ایک عرصے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو مامون رشید نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے، کیا سبب بنا؟ کہا جب مجھے آپ کی طرف سے دعوت ملی تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ میں یہود کے، نصارہ کے امتحان لیتا ہوں، تو میں نے جو تورات یعنی کتاب ہے وہ میں نے لی اور میں نے خود نسخے 3 تیار کیے، اور ان میں نے کچھ کمی، کچھ بیشی، یہ کچھ تحریف کر کے میں نے ان کی عبادت گاہوں میں گیا اور جا کر انہوں نے دیے تو انہوں نے لے لیے، قبول کر لیے۔ اسی طرح میں نے انجیل کے ساتھ کیا اور تحریف کی اور سب کچھ کیا اور انہوں نے بھی قبول کر لیا اور لے لیے مجھ سے۔ لیکن یہی معاملہ میں نے قرآن پاک کے ساتھ بھی کیا کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ڈال دو، کچھ نکال دو، تحریف کی۔ اور میں مسلمانوں کے بازار میں گیا، میں نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا کہ یہ مجھ سے خرید لو، تو کوئی بھی اس کو لینے پر تیار نہیں ہوا۔ سارے کے سارے اس کی جو غلطی تھی، جو کمی بیشی تھی، زیادتی تھی، وہ سب اس پہ مطلع ہو گئے، اور میرے وہ نسخے کسی جگہ بھی نہ بک سکے، نہ مجھ سے کوئی لینے کے لیے تیار ہوا، بلکہ انہوں نے واضح طور پر اس کی اغلاط کو پکڑ لیا اور بیان کر دیا۔ کہا یہی سبب بنا کہ اسلام کی حقانیت مجھ پر عیاں ہوگی، واضح ہو گئی، اور میں نے اسی وجہ سے ہی اسلام کو قبول کیا کہ مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہے جو کتاب منزل من اللہ، اور پھر اسی طرح جیسی اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئی ہے اسی طرح بغیر کمی بیشی کے ان کے پاس یہ محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا اسی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اللہ نے اس پیارے کلام کی ایسی حفاظت کی اور اس کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، اس قرآن کے پاس یہ باطل نہیں آ سکتا۔ ظاہری کس طریقے سے اللہ نے اس کے اسباب پیدا فرما دیے، صحابہ کرام علیہ مردوان اسے یاد کرتے اور اتنی محنتوں سے یاد کیا۔ پھر اس کو کتابت قرآن والا معاملہ وہ تو شروع سے ہی تھا، لیکن قرآن کو جمع کرنے والا، ایک جلد کے اندر اس کو جمع کرنا، پھر اس کے نسخے تیار کرنا، پھر تمام وہ بلاد اسلامیہ ان شہروں کے اندر وہ مسلمانوں کے جو وہاں گورنر تھے، جو حکمران تھے، ان تک پہنچانا، یہ بڑے اہتمام کے ساتھ۔ پھر جتنی قرآن پاک کی اشاعت ہوئی ہے دنیا میں کسی کتاب کی اتنی اشاعت نہیں۔ پھر قرآن کا پڑھنا آسان ہوا کہ حافظ قرآن بن گئے، اور یوں لوگوں کی زبانوں پر ایک ایک زبر اور زیر کے فرق کے بغیر قرآن جاری ہو گیا۔
مجمع میں لوگ بیٹھے ہوں، ایک بھی قاری صاحب یا حافظ صاحب کسی سے کچھ آگے پیچھے لفظ ہو جائے، چھوٹ جائے، تو 10 لوگ بتانے والے. تو یہ ایسا ایک اہتمام ہوا اللہ اکبر کبیرہ کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں کہ قرآن پاک کے اندر معاذ اللہ کوئی کمی ہوئی یا کوئی ایسا تغیر و تبدل والا یا تحریف والا. نہ کمی ہے اور نہ زیادتی ہوئی، جتنا ہے ویسے ہے، اس وقت سے لے کر آج تک من و عن یہ اسی طریقے سے قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام اللہ نے فرما دیا. اور حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا دور ہو یا آج کے دور میں، آج بھی اگر کوئی اس طرح کوئی ایک زبر زیر چینج کر کے تو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا، فوراً گرفت میں آ جاتا ہے. قرآن کے نسخے تو قرآن کے نسخے ہیں. اگر کوئی اور اسلامی کتاب کے اندر بھی اگر قرآن کی کسی آیت کے اندر کمی بیشی، لفظ چھوٹ جائے، اوپر نیچے کچھ معاملہ ہو جائے، تو بھی ہزاروں اس کی اصلاح کرنے کے لیے وہ بتاتے ہیں ہم یہ ایسے نہیں ہے. تو یہ اللہ نے اس کے ظاہری اسباب پیدا فرمائے اور اس طریقے سے مسلمانوں نے الحمدللہ قرآن پاک کی حفاظت بھی کی ہے اور آج بھی قرآن یہ تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے. حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا دور مبارک، قرآن پاک ابھی جمع نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور واقعہ یہ ہوا کہ کچھ حفاظ تھے کہ جن کو شہید کر دیا گیا. تو پہلے گویا کہ ایک حافظ سے دوسرا حافظ بنتا، وہ قرآن اس کو سناتا، یوں صورتیں یاد کرتے، پھر اس طرح بنتے رہتے آپس. یہ بھی ایک انداز تھا قرآن کی حفاظت کا بھی اور قرآن آگے پہنچانے کا بھی. اب حافظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر اسی طرح یہ معاملہ رہا تو قرآن کے کئی ایسے حفاظ ہوں گے جو دنیا سے چلے جائیں گے. تو یوں قرآن پاک کا آگے پہنچانا یہ پھر حفاظ کے ذریعے اس طرح وہ ڈائریکٹ سلسلہ اب نہیں رہ سکے گا، تو قرآن کو جمع کر لیتے ہیں ایک جگہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، آپ مجھے اس کام کی طرف کہہ رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں ایسا کروں؟ تو آپ کا ایک وہ بڑا ہی مبارک جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہاں بے شک حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، لیکن کام خیر والا ہے، کام بھلائی والا، اچھائی والا، نیکی والا کام. اور یہ وہ ایک جملہ آپ کا ہماری کئی طرح کے مسائل ہیں جن کو یہ حل کرتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کئی ایسے نیکی والے کام جو اس وقت رائج نہیں تھے، نہیں ہوئے، بعد کے لوگوں نے رائج کیے، لیکن ہے نیکی کا کام، تو وہ اسی اصول اور اسی کلیے کے تحت آئے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے. پھر یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب بھائی ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ یہ کام کرو. وہ کہتے ہیں یہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، میں کروں؟ کہاں آپ کرو. تو ان سے بھی یہی کہا کہ کام اگرچہ اس زمانے میں نہیں ہوا لیکن ہے خیر کا کام، ہے بھلائی کا کام، آپ کیجیے. تو وہ کہتے ہیں میرے بھی اس سینے کو اللہ نے کھول دیا جیسے ان دونوں کے سینے کھل گئے تھے. میں بھی تیار ہو گیا اس کام پر. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں. تو قرآن پاک کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور باقاعدہ شہادتوں کے ساتھ، اور پھر ایک طرف اتنے حفاظ بھی ہوں، ایک زبر اور زیر میں کوئی کسی طرح کی کمی بیشی کا تصور نہیں ہے، اور پھر قرآن پاک کو یوں باقاعدہ جمع کیا گیا. حقیقی معنوں میں تو قرآن پاک اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور جمع کا یہ اہتمام بھی فرمایا. ظاہری اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تو آپ جامع قرآن یہ امت میں اس طور پر آپ پہلے کہلائے. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص جامع القرآن کا یہ لقب ملتا ہے کہ آپ نے اس کے نسخے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اور لکھنے کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں اور ان شہروں میں یہ نسخے باقاعدہ بھیجے، اور اس پر صحابہ کرام علیہ مردوان کا اجماع ہوا. تو یوں بڑے خوبصورت اور آسن انداز سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کے جمع کی صورت ہوئی. یہ بھی ایک قرآن کی حفاظت کا ذریعہ. ناظرین ظاہری اسباب یہ بھی بنے، پھر قرآن کی اتنی اشاعت، حافظ قرآن بننا،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے دور مبارک میں تراویح کو باجماعت اس سلسلہ شروع کیا. تو یہ جو تراویح کے اندر قرآن کو سننا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں ابتدائی کچھ دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، پھر امت پر شفقت فرماتے ہوئے کہ یہ کہیں نماز ان پر فرض نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ان کو پڑھنے کا حکم دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک قاری پر جمع کرنے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا، اور ایک قاری کے پیچھے جمع کر کے آپ نے ایک اچھی بدعت اور اچھے نیک کام کا یوں آپ نے اجرا فرمایا ہے. تو ناظرین، یہ مختلف طریقے تھے کہ جس میں آج بھی الحمدللہ بچے کی زبان پر قرآن پاک کی درست آیات، قرآن کی درست تلاوت، حافظ قرآن، قاری قرآن جو آج الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے ایک ظاہری حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ سب کو اس پر ایمان رکھنا کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، یہ بغیر کسی کمی اور بغیر کسی بیشی کے، زیادتی اور کمی کے بغیر، اسی طرح یہ قرآن پاک منزل من اللہ اور بڑی حفاظت کے ساتھ یہ ہم تک پہنچا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات سے بھی ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی روشنی